الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمعۃ المبارک کا دن ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جس میں اللہ تبارک و تعالی مطلق انسان خاص طور پہ ایمان والے کے ساتھ محبت اور رحمت کا اظہار فرما رہے ہیں. فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تحقیق اللہ لوگوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور رحیم. اور ایک مقام پہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں کائنات میں. 99 رحمتوں کا ظہور تو میدان محشر میں ہوگا.
رحمت اتنی عام ہو، جبکہ 100 میں سے ایک رحمت کا ظہور اللہ نے اس دنیا میں فرمایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے رحمت کے ایک حصے کو تقسیم کیا ہے۔ تو دنیا کی تمام تر محبتیں اسی رحمت کے ایک حصے کے چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں۔ اس ایک رحمت کے بے شمار حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا کائنات کی ماں کو ملا۔ قیامت تک کھربوں مائیں آئیں گی، انسانوں کے علاوہ حیوانوں میں، پرند اور چرند میں، ان کی ماؤں میں بھی اسی محبت کے اثرات ہیں۔ تو 100 میں سے ایک حصہ کائنات میں اللہ نے ظاہر کیا، پوری کائنات پہ تقسیم کیا، اس میں سے نہیں معلوم کہ کھربواں حصہ ہے یا اس سے بھی آگے ہے، وہ اس ایک رحمت کے کھربواں ایک ذرہ اللہ نے اس کائنات کی ماں کو دی، اور وہ ذرہ پھر بے شمار کھربوں ماؤں پہ تقسیم ہوا۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے زندگی کے اصول بدل جاتے ہیں۔ ماں بننے کے بعد اب اگر خاوند کے ساتھ بازار جاتی ہے تو وہ بچے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی ہیں۔ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے، پھر خود پیتی ہے، پہلے پلاتی ہے، پھر خود پیتی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ بچے کی 24 گھنٹے کی مائی بن جاتی ہے، 24 گھنٹے ملازمہ ہے۔ ایک ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، ایک شفٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ماں کی جو بچوں کی 24 گھنٹوں کی ملازمہ ہے اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں۔ جتنی بھی تھکی ہو، بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی بے قرار ہو جائے گی۔ یہ اس اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا کھربواں ذرے کا اثر بتا رہا ہے۔ اگر بچہ اللہ نہ کرے بگڑ جائے، باپ تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن ماں پھر بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ نصیب ان کا، نصیب میرے بیٹے کا، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، میں کیسے منہ موڑ سکتی ہوں اسے؟ بیٹا اگر چھوڑ کے چلا جائے تو ماں روتی، راتوں کو جاگتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، نہیں معلوم میرے بچے نے کچھ کھایا یا کچھ پیا۔
مختصر یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں بہت ہی حساس ہوتی ہے. اس کے پیار و محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، کوئی اس کے بچے سے پیار کرے تو یہ اس سے پیار کرتی ہے، اسے اپنا سمجھتی ہے. اور اگر کوئی اس کے بچے سے نفرت کرے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اپنے ہونے کے باوجود اسے اپنا نہیں سمجھتی. محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں. بچے سے پیار ہے تو اسے پیار آئے گا، نہیں ہے تو یہ بھی پیار نہیں کرے گی اس شخص سے. یہ اللہ کی رحمت کے ایک رحمت کا کھربواں حصہ. مزید اللہ کی رحمت میں اور آپ پہ یہ ہے، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے اور آپ کی پیدائش کے عین اسی لمحے میں اس دنیا میں بہت سی کتی اور گدی کے بچے بھی دنیا میں آئے ہیں. انہوں نے بھی اسی لمحے میں بچوں کو جنم دیا ہوگا یقیناً کہیں نہ کہیں. مگر اللہ کا احسان و کرم یہ کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کی پیدائش اشرف المخلوقات انسان اور پھر انسانوں میں ایک مسلمان کے گھر میں فرما دی. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر خوبصورت شکل بھی عطا کر دی. پوری کائنات میں خوبصورت شکل حضرت انسان کی. قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پوری کائنات میں خوبصورت شکل وہ انسان کی، اس کی جسم کی بناوٹ. ایک بادشاہ تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھا جو انتہائی حسین تھی. تعریف کرتے کرتے اس نے جذبات میں آ کے قسم اٹھا لی کہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بعد میں احساس ہوا کہ یہ غلط قسم تو نہیں کھا بیٹا، ہانش تو نہیں ہو گیا. احساس پیدا ہوا کہ غلطی کر بیٹھا ہوں. مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، ان کا دور تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بادشاہ سے کہنا اس بات پہ وہ حانس نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو پوری کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے اور خوبصورت ہیئت اور شکل عطا کی. تو کائنات میں چاند بھی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ حسین. سب سے زیادہ خوبصورت. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس سے عزتیں بھی عطا فرمائی. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کو، انسان کو عزتیں بخشی. خوبصورت شکل دے کر،
زبان میں قوت گویائی عطا کر کے اور عقل جیسی دولت دے کر ہم نے باقی مخلوقات میں اس کو عزت بھی عطا کی. یہ اپنی عقل کی بنیاد پہ معزز ہے. اظہار فی الضمیر اچھے انداز سے کر سکتا ہے. خوبصورتی بھی دی ہے اور عزت بھی عطا کی. آپ اندازہ لگائیں، ہر جانور خوراک کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے، نیچے سے اٹھاتا ہے سر جھکا کے. لیکن اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق اس انداز سے فرمائی ہے، فرمائے میرے بندے میں تجھے روٹی کے لیے سر نہیں جھکانے دوں گا، ہاتھ سے اٹھائے گا اور منہ میں ڈالے گا. تجھے میں نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، روٹی کے لیے جھکنے کے لیے نہیں. وہ تو جانور جھکتے ہیں. یہ عزت ہے حضرت انسان. لیکن آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے، روٹی کے لیے قدم قدم پہ جھکتے ہیں لیکن رب کے سامنے نہیں جھکتے. جبکہ رب نے مجھے اور میرے اور آپ کی بناوٹ ایسی بنائی. جانور تو روٹی کے لیے سر جھکائے گا، فرمایا میرے بندے تجھے میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، روٹی کے لیے نہیں جھکنے دوں گا. روٹی عزت سے کما. لیکن آج ہم نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں، تو رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا اور روٹی کے لیے ہر جگہ جھک رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کی تخلیق سے بھی مخالف، فطرت کے مخالف. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے احترام انسانیت کی تعلیم بھی دی. انسانیت کا تو نے احترام کرنا. حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق میرا کنبہ. بس اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ماں بھی اسی سے محبت کرتی ہے نا جو اس کے بچے سے محبت کرے. اللہ کہتا ہے جو میرے بندوں سے محبت کرے گا، محبت کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ رکھے گا، میں اس سے محبت کروں گا. دنیا میں رشتہ داری اور دوستی کی محبتیں تو ہوتی ہیں، مگر دین نے ہمیں وہ محبت سکھائی جو صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پر ہے. نہ دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ جان پہچان ہے. انسان اشرف المخلوقات، دین کہتا ہے اس سے محبت ہو، اس کی خیر خواہی کرو، دنیاوی ہو یا دینی، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو. عقیدہ غلط ہے تو اس پہ محنت کرو. یہ نہیں کہ خود ہی اس کے رنگ برنگے جاؤ. آج ہماری زندگی میں نہ انسانیت کی محبت رہی، نہ رشتہ داری کی محبت رہی.
دوستیاں بھی اگر قائم ہیں تو اپنے اپنے اغراض کی بنیاد پر، وہ دوستیاں نہیں رہیں۔ کسی سے میرا غرض متعلق ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میرا مقصد پورا ہو گیا، پھر تو کون اور میں کون۔ تو دین نے ہمیں اور آپ کو انسانیت کا احترام اور پھر انسانیت سے محبت اور اس کے احترام کی تعلیم دی۔ اگر ایک بندہ غلط ہے عقیدتاً یا اعمال کے اعتبار سے، میں اس کے غلط عقیدے غلط عمل سے نفرت رکھتا ہوں، اس کی ذات سے نہیں۔ لیکن آج ہم اور آپ کمزور ہیں، بظاہر کسی کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم محبت میں اتنے یعنی تجاوزات کر جاتے ہیں کہ اس کا غلط عقیدہ بھی اپنانے لگ جاتے ہیں، اس کا غلط عمل اپنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ لیکن کائنات میں دو محبتیں ایسی ہیں، دو، تیسری نہیں، جو بغیر ذاتی اغراض کی بنیاد پہ قائم ہے۔ دو محبتوں میں محب کو اپنا ذاتی کوئی غرض نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت، اور وہ ذات میرے آپ سے محبت کرتی ہے۔ ایک اللہ کی محبت بندے کے ساتھ، ایک نبی کی محبت اپنی امتی کے ساتھ، بغیر غرض سے، بلکہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرے اور آپ کے خیرخواہی کے لیے میرا نبی میرے سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے سے محبت کرتا ہے اپنے لیے، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، لیکن میں تیرے سے محبت کرتا ہوں تیرے لیے۔ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت یہ بندے ہی کے لیے، اور دوسری محبت میرے نبی کی محبت ہے اپنی امتی کے ساتھ۔ رب کی محبت کا یہ عالم ہے کہ بندہ گناہ کر کر کے رب سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگ رہا ہوتا، اور اللہ کی رحمت اس کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ رب کو فائدہ نہیں ہے مجھے آپ کو معاف کرنے کا یا میرے سے محبت کرنے کا۔ رب کو نہ دنیا میں کوئی ضرورت ہے نہ آخرت کی ضرورت ہے، لیکن رب میرے سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کرتا ہے۔ تو رب کی رحمت اور مغفرت اسے بخشنے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ جب نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، ماں اس کا ڈائپر بدلتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، کپڑے سے سکھاتی ہے، پھر پاؤڈر لگاتی ہے تاکہ اس کی گندگی صرف ختم نہ ہو بلکہ اس سے خوشبو بھی آئے کہ پھر دوسرے اس سے محبت کرنے لگے،
وہی گندگی و نجاست میں لت پت بچہ ماں اسے صاف ستھرا کر کے پاؤڈر لگا کے اسے نیا کپڑا نئے ڈیپر لگا دیتی ہے تو دوسرا بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ہر کوئی اسے پیار سے اٹھاتا ہے۔ اگر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی میں لت پت ہے، سوائے ماں کے اور کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ تمہیں اور آپ گناہوں کی نجاست میں لت پت ہوتے ہیں، مجھے کوئی سمجھانے روکنے والا نہیں۔ رب مجھے صاف کرنا چاہتا ہے بہانے رحمت کے کہ یہ پاک ہو جائے، یہ صاف ہو جائے، اس کی زندگی معطر ہو جائے تاکہ اس سے ہر کوئی پیار و محبت کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے بہانے رحمت کے اپنے بندے کو گناہ کی پلیتی سے پاک کرنے کے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کی نجاست میں ہاتھ مار لیتا ہے، پاؤں لپیٹ لیتا ہے، منہ گندا کر لیتا ہے، چہرے پہ مل لیتا ہے گناہ کی گندگی، تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو فوراً لکھنے نہیں دیتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نیکی لکھنے والے کو تو نہیں روکا، گناہ لکھنے والے کو فوراً لکھنے نہیں دیتے، انتظار کرواتے ہیں۔ شاید میرا یہ بندہ اس کا غصہ ختم ہو یا اس کی شہوت ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ پھر اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، نادم ہو گیا تو معاف کر دوں گا۔ اس لیے رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہونے والا اللہ کی رحمت منتظر ہوتی ہے، شاید فجر میں میرے در پہ چھپ کے نادم ہو جائے گا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اب یہ بات کرنے کے بہانے ہی ہے نا۔ اسی طرح دوسرا اللہ کی مغفرت کا بہانہ سمجھے، بھئی یہ بندہ تو غافل ہے، اسے تو احساس نہیں، کہ یہ اپنے گناہ پہ استغفار کر لے، گناہ کرتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی، پرواہ نہیں، لیکن رب کی رحمت، مغفرت، رب کا وہ پیار وہ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے مخلوق کو اس کے لیے استغفار اور توبہ کرنے پہ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے جو معصوم مخلوق تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے معصوم مخلوق اس گناہگار بندے کے لیے استغفار کرتی ہے، ان کے استغفار تو یقین اللہ قبول کرے گا، وہ تو معصوم، تو وہ ایک اللہ کی رحمت کا بہانہ بنتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو سفر میں دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی معاف کرنے کے بہانے ہیں کہ سفر پہ نکلے گا، اللہ سے مغفرت چاہے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اللہ نے نیک اور بد کی قید نہیں لگائی کہ نیک بندہ سفر میں دعا مانگے گا تو قبول کروں گا، گناہگار مانگے تو قبول نہیں کروں گا، مطلقاً سفر میں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور چوتھا بہانہ معاف کرنے کا وہ والدین کی دعا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اس میں اللہ نے قبولیت ڈال دی۔
ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ اس اولاد کے حق میں قبول کر لیں گے. بھئی یہ تو غافل ہو چکا ہے، لیکن ماں باپ تو یاد رکھتے ہیں اولاد.